عاشورہ کا روزہ اس وقت سنت ہے۔ بعض روایات یہ بتلاتی ہیں کہ یہ ابتدائے اسلام میں فرض تھا۔ وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سے زیادہ جس روزے کی تاکید کرتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے، نگرانی کرتے تھے، وہ عاشورہ محرم کا روزہ تھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاکید، وہ یاد دہانی اور وہ ریمائنڈر ترک کر دیا۔ اب حال یہ ہے کہ جو چاہے رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ پہلے فرض تھا، اب یہ سنت ہے۔ دوسری ایک اور روایت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں روزہ رکھا تو انصار نے آ کر کے حضور کو بتلایا کہ اللہ کے رسول اس دن تو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں اور وہ اس کو بڑی تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کی تو یہود نے آ کر کے بتلایا کہ انجى اللہ فیہ موسیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون کے ظلم و استبداد اور اس کی جارحیت اور تعدی اور تشدد سے نجات دلائی تھی۔ اسی تعظیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے اور ہم لوگ تب سے اب تک روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کی مشابہت اور بالخصوص یہود کی مشابہت سے بچتے آئے ہیں، آپ نے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ تو اس لیے حضور نے ایک جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ لئن بقیت لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال بقید حیات رہا، زندہ رہا، تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی ضرور ملا لوں گا۔ لیکن آئندہ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نے وفا نہ کی اور آپ موجود نہیں تھے۔ تو چونکہ حضور نے اس بنیاد پر یہ ارادہ کر لیا تھا، اس لیے اس وقت مستحب یہ ہے کہ یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے ساتھ میں، یا 10 تاریخ کا ملا لیا جائے، تاکہ یہود کے اس طریقہ کار سے مخالفت بھی ہو جائے اور ایک کے بجائے 2 روزے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اور بات کہ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کو، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کی تاریخ یہ کوئی چھوٹی موٹی تاریخ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، قوموں کے عروج کے لیے، قوموں کی نجات کے لیے اس دن کو استعمال کیا ہے۔ یا آپ بالکل ایک دم ٹھیٹ زبان میں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فیصلوں کے لیے یہ دن سب سے اپیکت اور سب سے مناسب ہے، وہ شبھ مہورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی اس زمین کی خلافت کے لیے جس جنس کا انتخاب کیا، جنس بشریت کا، تو اس بشر کو اسی دن پیدا کیا، یعنی 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی اسی دن اتارا ہے، اور انہوں نے جب توبہ کی ہے تو توبہ کو بھی اسی دن قبول کیا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کو نجات بھی، ان کے عذاب کو اسی دن اللہ نے روکا اور ان کی کشتی کو جودی پہاڑ پر استوا عنایت کیا، وہ بھی یہی دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا شرف بخشا اور ان کو ملاقات کی عافیت سے مشرف کیا، وہ دن بھی یہی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، وہ بھی یہی دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار نمرود سے نجات عنایت کی، اور اسی دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خاص لقب عنایت کیا جو تمام انبیاء میں ممتاز ہے، خلیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی تاریخ کی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن نوازا ہے۔ تو یہ نوازش کی تاریخ ہے، بڑے فیصلوں کی تاریخ ہے، قوموں کے عروج اور ان کو نجات دینے کی تاریخ ہے۔ لیکن مکے کے لوگ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا گیا، نار نمرود سے نجات عنایت کی گئی، تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی استبداد سے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی استبداد سے اللہ نے نجات عنایت کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن کی ہے۔ تو حضرت مکے کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں، انہی کی اولاد ہیں، انباط کہلاتے ہیں وہ سب۔
تو ممکن ہے وہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہوں. تو عاشورے کی جو تاریخ اور دن ہے یہ تمام قوموں میں قابل تعظیم ہے, وجوہات الگ الگ ہیں. تو ممکن ہے اس وجہ سے مکہ مکرمہ میں روزہ رکھا جاتا ہو اور حضور وہاں بھی رکھتے ہوں, اور آ کر کے آپ نے مدینہ منورہ میں بھی اس طرح روزہ رکھا ہو, اور پھر معلوم ہوا ہو کہ یہ لوگ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, دوسری روایت نحن اولا بموسیٰ منکم, کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور محبت اور ان کے انتساب و تعلق کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. تو اس لیے حضور نے اس دن روزہ بھی رکھا. بعض روایات یہ ہیں کہ حضور نے منادی کروائی. تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ 9, 10, 11, اور اس کے بعد سب سے افضل طریقہ 9 اور 10, اور اس کے بعد سب سے افضل 10 اور 11. اب پھر اگر کوئی صرف 10 بھی رکھ لے تو چلے گا, اس لیے کہ حضور نے یہ روزہ رکھا تھا, اگرچہ یہ حضور کی آرزو تمنا اور خواہش کے خلاف.